السلام علیکم، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات، نام و نسب اور ولادت۔ امام نووی کا پورا نام ہے ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمع بن حزام۔ نووی نوا کی طرف نسبت ہے، جو دمشق کے قریب حوران شہر کی ایک بستی کا نام ہے۔ ان کے جدالہ حزام یہاں آ کر اقامت پذیر ہوئے، مطلب ان کے آباء و اجداد یہاں پر آ کے انہوں نے گزر بسر کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اسی نوا بستی میں 631 ہجری میں ہوئی۔ ان کے والد نے، جو ایک نیک بزرگ تھے، ان کی عمدہ تربیت کا اہتمام کیا، کیونکہ انہوں نے بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بالائے سرش ظہوش مندی می طافت ستارہ بلندی، اپنے ہونہار بیٹے کے اندر ذہانت و فطانت کے آثار دیکھ لیے تھے۔ ابتدائی تعلیم۔ شیخ یاسین بن یوسف مراکشی کہتے ہیں کہ میں نے امام نووی کو نوا بستی میں اس وقت دیکھا جب وہ 10 سال کے بچے تھے۔ انہیں بچے اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کر رہے تھے، اور وہ ان سے بھاگتے تھے اور ان کے مجبور کرنے پر روتے تھے، اور اس حالت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کی یہ سمجھداری دیکھ کر ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، اور میں ان کے استاد کے پاس گیا اور انہیں تاکید کی کہ یہ بچہ امید ہے اپنے وقت کا بڑا عالم اور عابد و زاہد ہوگا، لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ استاد نے مجھے کہا، کیا تو نجومی ہے؟ میں نے کہا، نجومی تو نہیں ہوں، لیکن میری زبان سے یہ الفاظ اللہ ہی نے نکلوائے ہیں۔ استاد نے اس بات کا تذکرہ امام صاحب کے والد سے کیا تو انہوں نے اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا عزم کیا۔ تھوڑے عرصے میں ہی ان کا ناظرہ قرآن مجید ختم ہو گیا اور امام صاحب بھی بلوغت کے قریب پہنچ گئے۔ نوا بستی میں ایسے دینی مدارس اور علمی ماحول نہیں تھا کہ جہاں دینی علوم میں کمال حاصل کیا جا سکتا، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ کے والد انہیں دمشق لے آئے، جو اس وقت علماء کا مرکز اور طلاب علم کا محور تھا، اور وہاں ایسے مدارس کی تعداد جن میں مختلف علوم کی تعلیم دی جاتی تھی 300 سے زیادہ تھی۔ امام صاحب نے یہاں مدرسہ رواحیہ میں تعلیم حاصل کی۔ یہ مدرسہ جامع امواء سے متصل تھا، مطلب قریب تھا۔ اس کا بانی ایک تاجر ذکی الدین ابو القاسم تھا، جو ابن رواح کے نام سے معروف تھا۔ اس کی نسبت سے مدرسے کا نام بھی مدرسہ رواحیہ تھا، اور اس میں اپنے وقت کے ممتاز اور جدید علماء تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں یہاں 2 سال مقیم رہا اور کبھی اپنا پہلو آرام کے لیے زمین پر نہیں رکھا، اور اسی طرح خوراک بھی قوت کے مصادق تھی۔ ان کی اس محنت قابلیت نے ان کے استاذہ کو بھی حیرت میں ڈال دیا، اور وہ ان سے شدید محبت کرنے لگے۔ اقامت دمشق کے دوران میں امام نووی نے جن علماء سے کسب فیض کیا، ان کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ یہ استاذہ اپنے وقت کے بہترین اور ممتاز علماء تھے۔ کوئی فقہ کا ماہر تھا تو کوئی حدیث میں متبحر، کوئی علم اصول میں ممتاز تھا تو کوئی علوم عربیہ میں ماہر۔ اس کے علاوہ وہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف کریمہ سے بھی وہ متصف تھے۔ ایک عالم کی شخصیت میں کمال بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ علم و فضل کی فراوانیوں کے ساتھ اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے بھی مالا مال ہو۔ علم و عمل کی یہ یکجائی ہی ایک عالم کا حسن اور اس کا کمال ہے۔
امام صاحب کے اندر علم حاصل کرنے کا جو شوق تھا اس کا اندازہ ان کی علمی انہماک سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ روزانہ 12 اسباق پڑھتے اور ان کی شرح و تعلیق کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے۔ رات کو بالکل تھوڑا سوتے، نیند کا غلبہ ہوتا تو کچھ دیر کے لیے کتابوں کا سہارا لے کر اونگھ لیتے اور پھر بیدار ہو کر اپنے علمی کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی شب و روز کا یہ علمی انہماک ضرب المثل بن گیا۔ انہوں نے اپنے تمام اوقات کو علم کے لیے وقف کر دیا۔ کبھی مجلس درس میں بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں، کبھی ایسے ایجاد کر رہے اور کبھی سبق کے مشکل مقامات و الفاظ کو حل کر رہے ہیں، کبھی مطالعہ و کتاب میں مصروف ہیں، حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے بھی سبق کی تکرار کرتے جاتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے، یا پھر کسی کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ سے بھی نوازا تھا اور غور و فکر کی اعلیٰ صلاحیتوں سے بھی۔ یہ خوبیاں بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جس کو اللہ ان سے نواز دے اور وہ ان کا صحیح استعمال کرے تو اس کے بلوغ و کمال میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام نووی علیہ نے بھی ان سے خوب کام لیا اور درجہ کمال پر فائز ہوئے۔ مزاج و طبیعت کی سادگی اور اخلاق و کردار کی خوبیاں۔ اس علمی کمال کے باوجود مزاج و طبیعت میں بڑی سادگی تھی۔ لباس بھی معمولی زیب تن فرماتے اور خوراک بھی سادہ اور برائے نام تناول کرتے۔ خوش خوراکی اور خوش لباسی اگرچہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اصحاب علم کے علمی انہماک کی منافی ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم و فضل کی اکثریت ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے ہاں اصل اہمیت درس و تدریس، تبلیغ و دعوت، مطالعہ کتب، تصنیف و تالیف اور اس قسم کی دیگر علمی مصروفیتوں کی ہوتی ہے۔ اس میں ان کو جو لذت ملتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو بعض لوگوں کو اچھا لباس پہن کر اور اچھا کھانا کھا کر اور دیگر دینوی تکلفات سے آراستہ ہو کر ملتی ہے۔ بہرحال امام صاحب تقویٰ کے لحاظ سے بھی اونچے مقام پر فائز تھے۔ ان کا مقصد یقیناً جلیل تھا، لیکن ان کی امیدیں اور آرزوئیں نہایت قلیل تھیں۔ شیخ محی الدین نے امام صاحب کی بابت بیان فرمایا ہے کہ وہ 3 مراتب کے جامع تھے۔ ان میں سے ہر ایک مرتبہ ایسا ہے کہ جس شخص کے اندر بھی ہو تو لوگ کثرت سے اس کی طرف رجوع کریں۔ پہلا مرتبہ علم اور اس کے ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام۔ دوسرا مرتبہ دنیا سے مکمل طور پر بے رغبتی، اور تیسرا مرتبہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں خوبیوں سے بہرہ تھے۔ وہ عالم باکمال بھی تھے اور زاہد بھی بے مثال تھے اور ایک نڈر اور بے باک دائی حق بھی۔ وفات اور علمی خدمات۔ امام صاحب 19 سال کی عمر میں دمشق آئے۔ وہاں مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ تصنیف و تالیف کا نہایت وقوع کام کیا، جن میں صحیح مسلم کی شرح، تہذیب الاسماء، کتاب الاذکار اور ریاض الصالحین جیسی نہایت اہم کتابیں ہیں، جن سے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد فیض یاب ہوتے اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ 28 سال دمشق میں گزارنے کے بعد امام صاحب اپنے مولد نوح میں واپس تشریف لے گئے اور اسی سال 676 ہجری میں کچھ عرصہ بیمار رہ کر وفات پا گئے، لیکن اپنی علمی خدمات کی وجہ سے علمی دنیا میں زندہ جاوید ہو گئے۔